السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس مختصر درس میں جس چیز پر آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ٹاپک ہوگا، وہ موضوع ہوگا شریعت اسلامیہ میں بدعت کا کیا حکم ہے۔ محترم سامعین، بدعت کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم لغت کے اندر دیکھیں تو بدعت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ رب العالمین کا ارشاد کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بنایا، اس دنیا کو بنایا اللہ رب العالمین نے، اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ محترم سامعین، بدعات جو ہیں وہ دو طرح سے ہوتی ہیں۔ ایک وہ بدعات جن کا تعلق اس دنیا سے ہے، جیسے یہ گاڑیاں ہو گئی، یہ موٹر سائیکل ہو گئی، یہ کار ہو گئی، یہ ٹرین یا فلائٹس ہو گئی، یہ سب نئی بدعات ہیں جو کہ پہلے کے زمانے میں نہیں تھی، اور یہ ایسی بدعات ہیں جو کہ انسان کی ضرورت کی چیز ہیں، یہ انسان کو چاہیے۔ لہذا اس طرح کی جو بھی بدعات، جو بھی نئی چیزیں جن کا تعلق دین سے نہیں بلکہ دنیا سے ہے، اگر وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ چیزیں جائز اور حلال ہیں، یہ انسان کی ضرورت کی چیز ہیں۔ لیکن جو دوسری بدعت ہے جس کا تعلق دین سے ہوتا ہے، یاد رکھیں، جس کا تعلق دین سے ہو، اگر کوئی ایسی بدعت ہے تو پھر وہ بدعت جو ہے شریعت مطہرہ کے اندر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ دین اصل جو ہے اس چیز کا نام ہے جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، وہ دین ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا، وہ دین ہے۔ اس کے علاوہ دین کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دین کے نام پر کوئی چیز کرتے ہیں، اگرچہ ہمارا وہ عمل کتنا بہتر کیوں نہ ہو، لیکن وہ عمل دین نہیں ہو سکتا اگر وہ قرآن کے اندر نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں ہے۔ برادران اسلام، عبادت کے اندر یعنی دین کے اندر کئی طرح سے لوگ بدعات کرتے ہیں، اس میں کئی قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بدعت یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے عبادات میں بدعات کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ہماری جو عبادت ہے وہ عبادت جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، لیکن لوگ جو ہے عبادت کے اندر کیا بدعات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کوئی ایسی عبادت کرے جس کا وجود ہی قرآن کے اندر نہیں ہے، حدیث کے اندر نہیں ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ قرآن میں بھی نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے، لیکن انسان وہ عمل جو کر رہا ہے، وہ عمل اچھے انداز میں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے نہ اللہ رب العالمین نے کہا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن انسان وہ عمل کرتے جا رہا ہے اور اسے ثواب کی امید لگا رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ عمل جو ہے انسان کا عبادت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے اس زمانے کے اندر، اس جنریشن کے اندر ایک سب سے بڑا جو مسئلہ عبادت کا ہے وہ آپ لے لیجئے عید میلاد النبی کا، جو کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ عید میلاد النبی مناتی ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز پر عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام نے اس چیز پر عمل کیا تھا؟ عید میلاد النبی یہ وہ عمل ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے 630 سال کے بعد شروع کیا گیا۔ کتنا؟ 600 سال کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے، تو یہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو ایسا بھی ہو گیا ہے کہ عید میلاد النبی کے اندر اب تک خالی لوگ عید میلاد النبی منایا کرتے تھے، اب تو باقاعدہ اس کے نام سے نماز ادا کی جاتی ہے کہ آج عید میلاد النبی ہے تو اس کے لیے 2 رکعت یا 4 رکعت جو بھی ہوتی ہے، لوگ باقاعدہ اس کے نام سے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں کیا دین کے اندر نئی چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی چیزیں جن کا تعلق قرآن و حدیث سے نہ ہو، جو چیزیں قرآن کے اندر نہ ہو، جو چیزیں احادیث کے اندر نہ ہو، انسان اس کو کتنے خلوص کے ساتھ میں کیوں نہ کرے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول کیا ہے؟ نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا
کہ دین نام ہے قرآن کا، دین نام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا۔ عبادت کے اندر جو دوسری قسم ہے جسے بدعت کہا گیا وہ یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے کسی مشروع عبادت میں جو اللہ رب العالمین نے جسے عبادت کہا ہے اس میں اپنی طرف سے کچھ زیادہ کرے یا کچھ کم کرے، کچھ ایکسٹرا فٹنگ کر دیتا ہے کبھی کبھار یا کچھ کم کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے، عصر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے، اگر میں ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھ لوں تو کیا حرج کی بات ہے؟ حالانکہ نماز پڑھ رہا ہوں نا، کچھ ایکسٹرا کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں۔ ایک رکعت میں انسان 3 سجدہ کر لے، یہ سوچے کہ سجدہ کرنا تو اچھی چیز ہے، سجدہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو کیا اس کا وہ عمل قابل قبول ہوگا؟ حالانکہ وہ سجدہ کر رہا ہے۔ لہذا اگر انسان کوئی یہ سوچ رکھتا ہے، یہ سوچ کر کے انسان کوئی ایسا عمل کرتا ہے، تو یاد رکھیں وہ انسان کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین نے عبادت کا جو طریقہ بتایا ہے نا، اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے انسانوں کو عمل کرنا چاہیے، تب تو جا کر کے وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر انسان وہ طریقہ چھوڑ دے گا جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ عبادت کے اندر ایک اور قسم ہے جو لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں بدعت کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ قسم کیا ہے کہ لوگ جو عبادت جو کرتے ہیں نا وہ طریقہ الگ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ انسان عمل تو کر رہا ہے، انسان عبادت تو کر رہا ہے، لیکن طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ آج کے زمانے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب نماز پڑھا کرتے تھے تو نماز پڑھنے کے بعد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس چیز کا اہتمام جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ نماز کے بعد وہ جو ہے تسبیحات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور کیسے تسبیح پڑھا کرتے تھے؟ وہ تسبیح کا اہتمام کیا کرتے تھے اپنے انگلیوں کے پوروں کے اوپر۔ آج کے اس فاسٹ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈیجیٹل ایک چیز آئی ہوئی ہے، لوگ اس کے اوپر جو ہے تسبیحات کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک بار بٹن دبا دیں گے وہ کاؤنٹ ہو جائے گا، الحمدللہ پھر بٹن دبا دیں گے وہ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ایک صحابیہ ہیں جو کہ مہاجرات میں سے آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المؤمنین علیکن بالتہلیل والتسبیح والتقدیس۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا، ہم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا تھا کہ اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، تم تسبیحات کا اہتمام کرو۔ اور کہاں پر تسبیحات کو گنو؟ انگلیوں کے پوروں پر گنو۔ کیوں؟ جس طریقے سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے پارٹس آف باڈی، ہمارے جو اعضاء ہیں ان سے سوال کرے گا، ویسے ہی اللہ رب العالمین ان انگلیوں کے پوروں سے سوال کرے گا۔ یہ انگلیوں کے جو پور ہیں یہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے بارے میں گواہی دیں گی۔ اگر ایک انسان انگلیوں کو چھوڑ کر کے تسبیح گننے کا کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ چیز اس کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتی ہے۔ لہذا ایک آخری چیز بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری، اور ایک صحابی ابو عبد الرحمن جن کو کہا جاتا ہے عبداللہ بن مسعود۔ یہ دو لوگ جو ہے کوفہ کے اندر ایک مسجد میں لوگ جو ہے تسبیح گننے کا اہتمام کر رہے تھے، وہ لوگ اہتمام کرتے تھے۔ ان کے اہتمام کا طریقہ کیا تھا؟ حالانکہ وہ لوگ تسبیح گنا کرتے تھے، ان کے اندر خلوص تھا، وہ خالص اللہ کے لیے وہ کام کیا کرتے تھے، لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ طریقہ وہ نہیں تھا جو نبی کا طریقہ تھا، نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے ان کا طریقہ تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ مسجد کے اندر نماز کے بعد جو ہے لوگ ایسا گول دائرہ بنا کر کے ایک دائرے میں 5-6 آدمی، ایک دائرے میں 5 آدمی بیٹھ جایا کرتے تھے، اور سب کے سامنے ایک جو پتھر ہے ان کے سامنے رکھا رہا کرتا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی کہتا سبحان اللہ کہو زور سے، تو سارے لوگ سبحان اللہ کہا کرتے تھے، اور ایک پتھر اپنے پاس سے ہٹا کر کے سائڈ میں رکھ دیا کرتے تھے۔ جب یہ معاملہ ابو عبد الرحمن نے دیکھا، ان سے پوچھا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن ہم تو جو ہے تسبیحات کا اہتمام کر، ہم تو تسبیح گن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے امت محمد، تم لوگ کتنے جلدی ہلاکت کی طرف چل پڑے۔
ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کثیر تعداد میں زندہ ہیں. ابھی صحابہ سے پوچھ لیتے نبی کا طریقہ کیا تھا. ابھی تو صحابہ زندہ ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کفن ہے ابھی بوسیدہ نہیں ہوا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں, اور اتنا جلدی تم لوگ کیا ہے اور تم لوگوں نے جو ہے اتنا جلدی تم نے بدعت کو ایجاد کر لیا. یاد رکھو یہ جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے نا, یہ طریقہ نیکی شمار کرنے کا نہیں ہے, بلکہ یہ طریقہ جو ہے اس طریقے سے تم اپنی برائیوں کو شمار کر رہے ہو. حالانکہ ان کا کام کیا تھا, وہ لوگ تسبیحات کا اہتمام کر رہے تھے, وہ لوگ تسبیح گن رہے تھے, لیکن انہوں نے کیا کہا, تم لوگ اپنی نیکیاں نہیں شمار کر رہے بلکہ کیا کر رہے ہو, اپنی برائیوں کو شمار کر رہے ہو. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا جو طریقہ عبادت کا, عمل کا جو بھی طریقہ ہے, اگر وہ طریقہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے تو پھر یاد رکھیں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. یاد رکھیں اسلام کی ایک اصولی بات ہے, کوئی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازم ہے. نمبر ایک, ہم جو عمل کر رہے ہیں نا وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے, وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, نمبر ایک. نمبر دو کیا ہے, ہم جو عمل کر رہے ہیں نا اس عمل کے اندر خلوص ہونا چاہیے, تب تو جا کر کے وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگا. اگر اس کے علاوہ ہمارا کوئی عمل ہوگا تو پھر وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.